بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں ہوں محمد علی خان ایسم ایگری ٹی وی کے ساتھ۔ آج تاریخ ہے 22 اکتوبر 2025، بدھ کا دن ہے۔ آج ہم موجود ہیں صحرائے مدینہ، جہاں پہ موجود ہیں، اور ہم نے گزشتہ سال 19 اکتوبر 2024 کو یہاں صحرائے مدینہ کے ایک علاقے میں ایک چھوٹا سا ماڈل ہم نے پولونیا ساگوان کا ہم نے تیار کیا ہے۔ آج ہم آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں کہ پولونیا کے پلانٹس کی کیا پوزیشن رہی۔ اسی مرتبہ جب ہم نے پلانٹس لگائے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 19 اکتوبر 2024 کو یہ پلانٹس لگائے گئے تھے، جو پیچھے آپ پولونیا کے پلانٹس ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ تو آج تاریخ ہے 22 اکتوبر 2025، بدھ کا دن ہے۔ 4 اپریل کو جب اس کی ہم نے پیمائش نوٹ کی اس پولونیا کے پلانٹس کی، وہ تقریباً 3 فٹ تھی۔ 7 مئی 2025 کو جب ہم نے اس پودے کی پیمائش کی تو تقریباً اس کی 4.6 فٹ اس کی پیمائش اس وقت کی تھی۔ اور اس کے بعد 3 جون 2025 کو ہم نے جب اس کی دوبارہ پیمائش کی تو اس کی جو پیمائش ہم نے نوٹ کی وہ 60 فٹ تھی تقریباً، اور جبکہ 1 جولائی 2025 کو تقریباً اس کی ہائٹ تھی وہ تقریباً 10 فٹ تھی۔ آج 22 اکتوبر 2025 ہے۔ اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ تقریباً 1 سال تقریباً 2 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ پولونیا کے جو پلانٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اتنی ہائٹس میں تقریباً 17، 18 اور 20 فٹ کے قریب یہ پلانٹس کی ہائٹ ہے۔ کچھ پلانٹ کا سائز 17 ہے، کچھ کا 18 ہے، کچھ کا 19 ہے۔ اس طرح مختلف سائز میں یہ پلانٹ یہاں آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس پولونیا کے حوالے سے تو آپ کو کافی ساری معلومات ہوں گی کہ پولونیا ایسی لکڑی ہے جو دنیا میں بہت قیمتی لکڑی شمار کی جاتی ہے، اور یہ قیمتی سیل ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ خاصا اس کا ریٹ ہوتا ہے، اور پاکستان اس لکڑی کو امپورٹ کر کے جو ٹمبر مرچنٹ ہے وہ اس کو سپلائی دیتے ہیں۔ تو یہ بات خوش آئند ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر اس کا فارمنگ شروع ہو چکی ہے، اور اس کے حوالے سے چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ہارڈ ووڈ انڈسٹری کے اندر خود کفیل ہو جائے گا، بلکہ کثیر زر مبادلہ کمانے کے لیے بھی پاکستان کے پاس بہت ساری مواقع حاصل ہوں گے۔ مڈل ایسٹ کی مارکیٹ ہے، یورپ کی مارکیٹ ہے، امریکن مارکیٹ ہے، بہت ساری مارکیٹ ایسی ہیں جہاں مطلب ہے کہ دیگر ملکوں نے اس پر اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان میں اگر اسی طریقے سے یہ ہارڈ ووڈ انڈسٹری فروغ پاتی رہی اور لوگوں کا رجحان اس طرف مبذول ہوتا رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بات بہت خوش آئند ہوگی کہ اس ہارڈ ووڈ انڈسٹری سے بھی ہمیں خاصا ذریعہ مبادلہ حاصل کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صحرائے مدینہ کے فارم مینیجر جناب فہیم ظفر صاحب۔ یہ ذرا سسٹم کو لک آفٹر کرتے رہے ہیں، اور ان کی ماشاءاللہ کاوش ہے ان کی صاف رہنمائی کی، اور خود بھی اس میں انہوں نے توجہ دی، جس کی وجہ سے آج ہم اتنے کم قلیل عرصے کے اندر ہم نے اتنا سارا ہم نے یہ نتیجہ حاصل کیا ہے، اتنا شاندار نتیجہ حاصل کیا ہے۔ آئے فہیم ظفر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی فہیم بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ آپ بتائیں کہ یہ جو پولونیا کے پلانٹس لگائے گئے، ساگوان پلانٹس لگائے گئے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کیسے رہا تجربہ آپ کا؟ جناب میں تو ایک جو میرا ذاتی تجربہ ہے، میں ایک مثال دوں گا کہ جب کسی انسان کا بیٹا پیدا ہو تو وہ ایک پولونیا کے 2-4 درخت لگا دے، صحیح، تاکہ وہ بھی بیٹا بھی اس کا جوان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کل کو اس کے بزنس کاروبار کے لیے، اسٹڈیز کے لیے یہ پولونیا کے درخت بھی بڑے ہوں، تاکہ وہ ان کو بیچ کے وہ کافی سارا پیسہ حاصل کر سکے۔ تو آپ کے سامنے 16 سے 20 فٹ تک اس کی ہائٹ ہو چکی ہے۔ پچھلے سال ہم نے لگائے تھے یہاں پہ، تو یہاں پہ جو ہے ہم نے ملچنگ کی تھی تاکہ زمین کی زرخیزی بھی بحال ہو، اور ان کے اوپر کوئی پیسٹی سائڈ وغیرہ ہم نے یوز نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ ان کی سروائیول بہت اچھا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹیمپریچر بھی 48 پلس رہا ہے یہاں پر، اور اس کے علاوہ یہاں پہ سیلاب بھی ہے، سیلاب سارا کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے یہ پولونیا ان پودوں نے۔ تو ان کی جب 5-7 سال بعد، 8 سال بعد جب یہ فل جوان ہوں گے، میچور ہوں گے، تو ان کا جو لکڑی ہے ہارڈ ووڈ جو ہے، تو وہ گریڈنگ کے حساب سے ڈالر کے اندر سیل ہوتی ہے، یعنی کہ 400 سے 800 ڈالر پر کیوبک فٹ ان کے حساب سے سیل ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارا ملک ہم لوگ اگر ہارڈ ووڈ کو پروموٹ کریں تو ہم اچھا خاصا زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں یہاں سے۔ جب ہم نے ملچنگ کی تو ملچنگ کی وجہ سے اس کو ہم نے پانی کم سے کم لگایا، صرف اس کو موئسچر چاہیے، تو ایک تو پانی کی بچت ہو گئی، اس کو پانی کم چاہیے تو کم موئسچر میں اس نے زیادہ گرو کیا۔
تو یہ آپ اپنے فارمرز کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا اسٹیپ اٹھائیں کہ وہ یہ پاکستان میں یہ ہارڈ ورک کی جو انڈسٹری ہے فروغ پا سکے، اور ہمارے معاشی کے جو ہمارا جو فارمر ہے گروور ہے جس طرح آج کل معاشی بدحالی کا شکار ہے، فصلیں فائدہ نہیں دے رہی، سر درختوں سے فائدہ نہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا پروگرام ہے؟ سر اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر فارمر اس چیز کو اڈاپٹ کر لے، مثال کے طور پہ اگر کسی فارمر کے ڈیرے پہ یا گھر میں کوئی 5-7 مرلے بھی جگہ پڑی ہے، خالی پلاٹ پڑا ہے، تو اس کے اندر وہ پلونیا ان کے درخت ان کے پودے لازمی لگائیں تاکہ وہ کل کو اچھا خاصا زر مبادلہ کما سکے۔ اور ویسے ان کو پروموٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس کی لکڑی جو ہے کافی مہنگی بکتی ہے۔ تو جس طرح سے آج کل رجحان چل رہے ہیں ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں کہ محنت زیادہ لیکن انکم کم ہو رہی ہے جو ہمارے روایتی فصلیں ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ روایتی فصلوں کو چھوڑ کر یہ جدید ٹیکنالوجی کی طرف آنا چاہیے، ان نئی چیزوں کی طرف آنی چاہیے تاکہ کل کو زر مبادلہ ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہمارے اللہ دیتا صاحب، یہ اس کے مالی ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے اور یہ بڑے خوش ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اتنے کم عرصے میں نے آج تک کوئی پودا اتنا بڑا ہوتا نہیں دیکھا۔ 2-4 دن بعد پانی لگایا ہے، اس کی محنت کی ہے، یہ سال کا پودا تمہارے سامنے ہے۔ تو یہ آپ اپنے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پودے لگانے چاہیے نہیں لگانے بالکل پودے لگانے چاہیے، سب مالیوں کو میں کہہ دیتا ہوں کہ جو پاکستان کے جتنے میں یہ سنتے ہیں چاہیے؟ یہ پودے لگانے چاہیے، یہ اچھا کام ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے یہ فہیم ظفر صاحب کی گفتگو سنی، ہمارے مالی اللہ دیتا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اجازت دیجیے، اس حوالے سے کسی بھی قسم کی آپ کو مزید معلومات چاہیے، پلانٹس چاہیے، پودے چاہیے، سیڈ چاہیے یا کلمے چاہیے، تو آپ ہمیں نیچے دیے گئے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سرزد و شاداب رکھے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔